حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، اس کے گناہوں پر اور اس کی تحریر لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ سود نہیں لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح روح زمین بھی اس مقبولیت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں عزت و احترام کا لباس بنائیں گے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلی اپنی قسمت کی، دوسری اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، تیسری اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، چوتھی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، پانچویں غیر کے سامنے اپنے دوست کی، چھٹی رخصتی کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والدہ سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنے حصے کا کھلا چھوڑوں؟ والدہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ جنت میں محل۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ الاخلاص یعنی ساری سورۃ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں، اور 20 مرتبہ پڑھنے والے کو 2 محل اور 40 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 3 محل تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا نبی اللہ، پھر تم ہم بے شمار حاصل کر لیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مملکات بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے حروف کے بدلے میں اس کے لیے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ حضرت علی کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا، اے علی یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا؟ آپ کہتے ہوئے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ باب عالمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو نیند نہیں آتی،
نہ اونگ۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ ہے پر جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد ڈال لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و وبلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔